Subscribe our YouTube channel and watch our videos. دری دنیا کا سب غم نباشد، دری دنیا کا سب غم نباشد، مگر باشد بنی آدم نباشد۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں گزران نہ آئے گا کہ جس پر غم نہ آتے ہوں۔ اگر کوئی ایسا ہے تو وہ انسان نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے سارے کے سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس اگر آئے تمہارے پاس، منی ہدن، میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جو شخص کے اس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، پس نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے اور اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی کہ ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی ہے بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ مگر روئی زمین پر آنے میں اور بھی ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھیں۔ مثلا ان کی نسل سے فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک نئی نوع انسان کا وجود میں آنا، اور ان کو ایک طرح کا اختیار دے کر احکام شرعیہ کا مکلف بنانا، پھر ان میں خلافت الہیہ قائم کرنا، حدود اور احکام شرعیہ نافذ کرنا، تاکہ یہ نئی مخلوق ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ سکے جو بہت سے فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اور ان مقاصد کا ذکر تخلیق کے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس لیے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا حکم منسوخ نہیں فرمایا، البتہ اس کا طرز اور انداز بدل دیا کہ پہلا حکم حاکمانہ اور زمین پر اترنا بطور سزا کے تھا، اب یہ ارشاد حکیمانہ اور زمین پر آنا خلافت الہیہ کے اعزاز کے ساتھ ہوا۔ اس لیے بعد کی آیت میں ان فرائض منصبی کا بیان ہے جو ایک خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے ان پر عائد کیے گئے تھے۔ اسی لیے زمین پر اترنے کے حکم کو پھر مکرر یعنی دوبارہ بیان کر کے فرمایا، ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت یعنی احکامات شرعیہ بذریعہ وحی کے، تو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی، نہ کچھ خوف ہوگا اس پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ کسی گزشتہ چیز کے فوت ہونے کا غم ہوگا، نہ آئندہ کسی تکلیف کا خطرہ ہوگا۔
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، بس نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، خوف اپنے لیے ہوتا ہے اور غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ اس آیت میں آسمانی ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے دو انعام مذکور ہیں، ایک یہ کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، دوسرے وہ غمگین نہ ہوں گے۔ خوف آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت کے اندیشے کا نام ہے، اور حزن کسی مقصد مراد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والے غم کو کہا جاتا ہے۔ غور کیا جائے تو عیش و راحت کی تمام انواع و اقسام کا ان دو لفظوں میں ایسا احاطہ کر دیا گیا کہ آرام اور آرائش کا کوئی فرد اور کوئی قسم اس سے باہر نہیں۔ پھر ان دونوں لفظوں کی تعبیر میں ایک خاص فرق کیا گیا کہ خوف کی نفی تو عام انداز میں کر دی گئی، مگر حزن کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ لا حزن علیہم، بلکہ بصیغہ فعل لایا گیا اور اس کی ضمیر فاعل کو مقدم کر کے ولا هم یحزنون فرما دیا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کسی چیز یا مراد کے فوت ہونے کے غم سے آزاد ہونا صرف انہی اولیاء اللہ کا مقام ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی مکمل پیروی کرنے والے ہیں۔ ان کے سوا کوئی انسان اس غم سے نہیں بچ سکتا، خواہ وہ ہفت اقلیم کا بادشاہ ہو یا دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار، کیونکہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو اپنی طبیعت اور خواہش کے خلاف کوئی بات پیش نہ آئے اور اس کا غم نہ ہو، جیسا کہ کہا گیا دری دنیا کا سے بے غم نہ باشد، دری دنیا کا سے بے غم نہ باشد، مگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں گزرا نہ آئے گا کہ جس پر غم نہ آتے ہوں، اگر کوئی ایسا ہے تو وہ انسان نہیں ہے۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، یعنی کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص دنیا کے اندر نہیں ہے کہ جس کو غم نہ ہو، اگر کوئی ہے تو وہ انسان نہیں ہے، بخلاف اولیاء اللہ کی کہ وہ اپنی مرضی اور ارادے کو اللہ رب العزت کی مرضی اور ارادے میں فنا کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو کسی چیز کے فوت ہونے کا غم نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اس کو ظاہر کیا گیا کہ خاص اہل جنت ہی کا یہ حال ہوگا کہ وہ جنت میں پہنچ کر اللہ کا اس پر شکر کریں گے کہ اس سے غم دور کر دیا گیا۔ وہ اس کا اظہار اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس انداز سے کریں گے، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے وہ جس نے دور کر دیا ہم سے ہمارے غم کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں کچھ نہ کچھ غم ہونا ہر انسان کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے، بجز اس شخص کے جس نے اپنا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ مکمل اور مضبوط کر لیا ہو، جس طرح کہ عزیز الحسن مجذوب نے خوب فرمایا، جو بچنا ہو غموں سے آپ کا دیوانہ ہو جائے، یعنی جو بچنا ہو غموں سے تو اللہ کا دیوانہ ہو جائے۔ اس
آیت میں اللہ والوں سے خوف و غم کی نفی کرنے سے مراد یہ ہے دنیا کی کسی تکلیف اور کسی خواہش اور مراد پر ان کو خوف اور غم نہ ہوگا، آخرت کی فکر و غم اور اللہ جل شانہ کی ہیبت اور جلال تو ان پر اور سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیا ہے کہ آپ اکثر غمگین اور متفکر رہتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ فکر و غم کسی دنیاوی نعمت کے فوت ہونے یا کسی مصیبت کے خطرے سے نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی ہیبت و جلال سے اور امت کے حالات کی وجہ سے تھا۔ اور اسی طرح یہ بھی لازم نہیں آتا کہ دنیا میں جو چیزیں خوفناک سمجھی جاتی ہیں ان سے انبیاء اولیاء کو بشری طور پر طبی خوف نہ ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لاٹھی کا سانپ بن گیا تو ان کا ڈر جانا قرآن مجید میں مذکور ہے، اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، کیونکہ یہ فطری اور طبی خوف ابتدائے حال میں تھا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ لا تخف تو یہ ڈر بالکل نکل گیا اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ خوف عام انسانوں کی طرح اس بنیاد پر نہ تھا کہ یہ سانپ ان کو کوئی تکلیف پہنچائے گا، بلکہ اس لیے تھا کہ بنی اسرائیل اس سے کہیں گمراہی میں نہ پڑ جائے۔ تو یہ خوف ایک قسم کا اخروی خوف تھا۔ آخری آیت والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا سے یہ بتلا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو ہدایت سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے سے انکار کریں، یعنی کہ کفار، اور جو مومنین ہیں تو وہ عملاً کتنے بھی گناہگار ہوں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ اپنی کلام اللہ کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔